الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ، درود بھیجو آپ علیہ السلام پر، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو تسلیما، خوب سلام بھیجنا۔ بھائیو، آپ علیہ السلام پر درود پڑھنا بہت بڑا عمل ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کا بہت بڑا مقام ہے، اس کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ کیسے؟ میں انشاءاللہ بات مختصر کروں گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام سے درود کی فضیلت جب سے سنی ہے نا، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں ہر وقت آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فکم اجل لک من صلاتی، پس آپ فرمائیں، نبی علیہ السلام کو وہ کہتے ہیں آپ فرمائیں میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما شئت، تیری مرضی ہے جتنا تو پڑھ سکتا ہے پڑھ لے، لیکن زیادہ کر لے۔ وہ کہتے ہیں ایسے کروں گا، میں چوتھا حصہ آپ پر درود پڑھوں گا اور تین حصے میں اللہ کی عبادت کوئی اور کام کروں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما شئت، جیسے تیری مرضی، جتنا تیری مرضی ہے پڑھ لے، لیکن اس سے زیادہ کر لے، زیادہ کر لے تیرے لیے بہتر ہے۔ وہ کہتے ہیں میں ایسا کروں گا، 2 حصے آپ پر درود پڑھوں گا اور 2 حصے میں اللہ کی عبادت کوئی اور کام کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے ما شئت، جیسے تیری مرضی، لیکن زیادہ کر لے تیرے لیے بہتر ہے۔ وہ کہنے لگے چلے میں ایسا کرتا ہوں، 3 حصے آپ پر درود پڑھوں گا اور 1 حصہ اللہ کی عبادت کوئی اور کام کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما شئت، جیسے تیری مرضی، لیکن اس سے زیادہ کر لے تیرے لیے بہتر ہے۔ وہ کہنے لگے ایسا کرتا ہوں میں ہر وقت آپ علیہ السلام پر میں درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ اگر تو ہر وقت درود پڑھتا رہے گا تو اللہ تیری دکھ اور تکلیفیں دور کر دے گا اور اللہ تیرے گناہ، سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ تو کیسی فضیلت ہے! صحیح ترمذی کی یہ روایت ہے اور حدیث کا نمبر 2407 نمبر حدیث کا نمبر ہے۔ کیسی فضیلت ہے! اللہ تعالیٰ کے پیغمبر پر ہر وقت درود پڑھنے سے دکھ اور تکلیفیں بھی دور اور سارے گناہ بھی معاف۔ تو بھائی اس سے پتہ چلتا ہے کہ درود کی کتنی فضیلت ہے، درود کا کتنا مقام ہے، اور درود پڑھنے سے اللہ کیسا انعام عطا کرتے ہیں۔ ایک تو دکھ اور تکلیفیں دور ہوتی ہیں، دوسرا یہ انعام ملتا ہے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو درود پڑھنا نہیں سکھاتے۔ گھر کا ماحول ہم نے گانوں کا رکھا ہوا ہے اور گھر کا ماحول ہم نے بگاڑا ہوا ہے۔ جب ہم بچوں کے سامنے درود پڑھیں گے بچے بھی درود سیکھیں گے۔ آج انسان دکان پر بیٹھا ہے، دکان پر کام تو کر رہا لیکن درود نہیں پڑھتا، اپنی زبان پر گانا جاری رکھتا ہے لیکن درود نہیں رکھتا۔ آج ہم فضولیات کی محفل میں جا کر فضول باتیں تو کرتے ہیں لیکن اپنی زبان پر درود نہیں رکھتے۔ جلسوں میں، محفلوں میں، شادیوں میں، مہندیوں میں ہم اپنی باتیں، فضول باتیں کرتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام پر درود نہیں پڑھتے۔ جہاں نبی علیہ السلام کا ذکر نہیں، اللہ وہ دعا بھی قبول نہیں کرتا جس میں نبی علیہ السلام پر درود نہ پڑھا جائے۔ درود کی فضیلت بہت ہے، اور درود پڑھنے سے، ہر وقت درود زبان پر رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر دکھ اور تکلیف دور کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے درود کی! آج ہم نے درود کو چھوڑ دیا ہے، چلتے پھرتے زبان سے پڑھنا ہے، ہینڈ سے تھوڑی پڑھنا ہے۔ زبان پر جاری رکھیں درود۔ میری ماں بہنیں بھی زبان پر گھر کا کام کر رہی ہیں، درود اپنی زبان پر جاری رکھیں، درود پڑھیں۔ درود پڑھتے ہیں نبی علیہ السلام پر، درود کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کئی مشکلیں بھی آسان کر دیتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کئی مصیبتوں کو بھی ٹال دیتا ہے درود پڑھنے سے، اور کئی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں درود پڑھنے سے۔ اللہ کے بندو ہر وقت نبی علیہ السلام پر درود پڑھیں، زبان سے پڑھنا ہے، زبان سے کوئی مشکل نہیں ہے درود پڑھنا۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ چلے میں پڑھتا ہوں، دیکھتے ہیں کتنا وقت لگتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرا خیال ہے 10 سیکنڈ بھی نہیں لگے ہوں گے، چلیں 15 سیکنڈ کر لیں، 15 سیکنڈ بھی نہیں لگے ہوں گے نبی علیہ السلام پر درود پڑھنے کے لیے۔ آج ہم اتنی فضول گفتگو کر لیتے ہیں لیکن 15 سیکنڈ درود نہیں پڑھتے، تو پھر ہمارے اوپر وبال آنا ہے یا نہیں آنا؟ جب ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ ہی دیا ہے، ان کا ذکر ہی چھوڑ دیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے، حدیث کو چھوڑ دیا ہے، ان کی باتوں کو چھوڑ دیا ہے، جب ہم نے ان کی باتوں کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے، حدیث کو چھوڑ دیا ہے، تو خدا نے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ جب ہم اللہ کا حق ہی نہیں دیتے، جب اللہ کا قرآن پڑھتے ہی نہیں، اللہ کا پیغام ہی نہیں پڑھتے، نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں پڑھتے، اس پر عمل نہیں کرتے، تو ہم پہ مصیبتیں کیسے نہ نازل ہوں؟ پیارے بھائی، ہر وقت اپنی زبان پر درود جاری رکھیں۔ ایک روایت میں آتے ہیں جو نبی علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے نا، درود پڑھتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، نبی علیہ السلام اس کی بازو پکڑ کے جنت میں داخل کریں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے درود کی۔ ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ صحیح مسلم اور جامع ترمذی کی روایت ہے، صحیح مسلم میں حدیث کا نمبر ہے 384 نمبر، اور ترمذی میں حدیث کا نمبر ہے 3614 نمبر حدیث ہے۔ جو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے درود کی۔ گھر بیٹھے، دکان پر بیٹھے، محفل میں بیٹھے، جلسے پر بیٹھے، یا کسی شادی میں بیٹھیں، زبان پر درود جاری رکھیں۔ 15 سیکنڈ لگتے ہیں، درود جاری رکھیں، اپنے زبان کا یہ معمول بنا لیں، روزانہ کا معمول بنا لیں۔ دیکھیں ہمارے کام کیسے چلتے ہیں، ہمارے کام کیسے سیدھے ہوتے ہیں۔ جو ہم کہتے ہیں نا روز کی، ہمیں فلاں نے کچھ کر دیا، فلاں نے کچھ کر دیا، درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دکھ اور تکلیف دور ہو جاتے ہیں، اور اس انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو نبی علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں۔ تو آج ہم کو بھی چاہیے ہم بھی درود کا اہتمام کریں، نبی علیہ السلام پر درود پڑھیں۔ جب قرآن میں آیا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، صلوا علیہ، تم بھی درود بھیجو آپ علیہ السلام پر، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو، اور سلام بھیجو، تسلیما، خوب سلام بھیجنا، خوب۔ اللہ کا کہ دعا ہے اللہ ہمیں درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گھروں میں ہم کو یہ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں کے سامنے درود پڑھا کریں تاکہ وہ بھی درود سیکھیں۔ جیسا آپ کام کریں گے ویسے بچے کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔